بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلال اور سحر اقصیٰ کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں وہ اقصیٰ کو میکے میں کچھ دن رکھے تھے۔ بلال کو بھی کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ غم سے اس کا دل بھی پھٹ جائے گا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا تھا۔ میں نے کیوں اقصیٰ کی شادی مرتضیٰ سے کر دی؟ وہ سحر کے بائک کے پاس بیٹھا خود سے کوس رہا تھا۔ اس کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ سحر کے بھائی کو تسلی دینے کے لیے الفاظ ہی مل رہے تھے، کیونکہ وہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ بلال کے جاننے والے تھے، وہ سب بلال کی اپنی بہن سے محبت کے بارے میں بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ اکثر لوگ تو مثالیں دیا کرتے تھے کہ بھائی ہو تو بلال جیسا، مگر آج وہ خود کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی بہن کو ایسا بھائی نہ دے۔ میں نے اسے کیوں مرتضیٰ جیسے شخص کے حوالے کر دیا؟ وہ تو رو رو کر پاگل ہو رہا تھا۔ سحر خود بہت پریشان تھی کہ کہیں اقصیٰ کے غم میں بلال کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد پھر سے رو رہا تھا وہ۔ ڈاکٹرز نے اسے نیند کی دوا دی تھی۔ اب یہ تھوڑا بے ہوشی میں ہے تو یہی بہتر ہے ان کے لیے، ڈاکٹر نے یہ کہتے ہوئے ان لوگوں کو تسلی دی تھی۔ جب دوا کا اثر ختم ہوا تو وہ پھر سے اقصیٰ کو پکارنے لگا۔ سحر اس کا بھائی اور بلال واپسی کی سیٹ کروا کے آئے تھے، مگر بلال کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان دنوں کو پاکستان میں مزید رکنا پڑ گیا۔ اب بلال بظاہر تو ٹھیک نظر آتا تھا، مگر اب وہ ایسا خوش مزاج نہیں رہا تھا۔ ہنسنا تو دور کی بات، اب وہ مسکراتا بھی نہیں تھا۔ اقصیٰ اور بلال دونوں کے بچے بہت خوش مزاج تھے۔ اقصیٰ کی بیٹی بہت صبر والی تھی۔ بہت سے بچوں کو انجیکشن لگ جاتا تو وہ گھنٹوں روتے، مگر اسے جب انجیکشن لگتا تو وہ بس تھوڑی دیر رو کر چپ ہو جاتی اور ہر وقت مسکراتی رہتی۔ بلال کا بیٹا بھی بہت خوش مزاج تھا، ہر کسی کے پاس چلا جاتا۔ صرف بھوک لگتی تو ماں کے پاس جاتا، یا پھر جب اسے نیند آتی تو ماں کو ڈھونڈتا تھا، ورنہ سارا دن کھیلتا رہتا۔ اب یہ لوگ سعودی عرب واپس آ گئے تھے۔ سحر، اگر تمہیں پری کو سنبھالنے میں مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے انتظام کر دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی بیٹی نظر انداز ہو۔ اگر اسے پوری توجہ دے سکتی ہو تو بتاؤ، ورنہ بہت سی ضرورت مند عورتیں ہیں جنہیں جاب کی ضرورت ہے۔ میں رکھ لیتا ہوں، وہ 24 گھنٹے سنبھال لیا کرے گی۔ بلال اب کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلال، روحان اور پری میں صرف یہ فرق ہے کہ روحان کو اللہ نے میری اولاد بنا کر بھیجا اور پری کو اقصیٰ کی، ورنہ یہ دونوں میرے لیے ایک برابر ہیں۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے لیا؟ سحر نے اقصیٰ کی بیٹی کو دل سے قبول کیا تھا اور اب اسے بلال کی باتوں سے تکلیف ہو رہی تھی۔ سحر کے منع کرنے کے باوجود بھی بلال نے ایک 15 سال کی لڑکی اقصیٰ کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے رکھ لی تھی۔ وہ صبح 10 بجے آ جاتی اور شام 5 بجے جب بلال گھر واپس آ جاتا تو چلی جاتی، کیونکہ بلال جب واپس آ جاتا تو دونوں بچوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف ان دونوں بچوں کی اچھی تربیت تھی۔ وہ بس ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ سحر کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، بس بچوں کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ سحر خود بہت صبر والی تھی۔ وہ بلال کے دکھ کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے زبان سے کبھی بھی گلہ نہیں کیا تھا۔ بلال نے سحر سے کہا کہ اب اسے کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ یہ تمہیں ماں اور مجھے اپنا باپ سمجھے، یہی بہتر ہے۔ فی الحال میں اس کے معصوم ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب اسے سمجھ آ جائے گی تو میں اسے خود بتا دوں گا۔ بلال نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہنسنے کھیلنے کی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتوں کے بارے میں سوچے، اس لیے سحر کو اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اب جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ سحر کا بلال کی نافرمانی کرتی تھی کہ اسے تو بلال سے عشق تھا۔ اقصیٰ کے چلے جانے کے بعد اوپر والا پوشن اب ویران ہو چکا تھا۔ مرتضیٰ جیسے، مجھے معاف کر دیں۔ فاطمہ رو رہی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو فاطمہ، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور معاف کرنے کی بات کرتی ہو، مجھ سے کیا معافی مانگتی ہو؟ جاؤ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شاید وہ تمہیں معاف کر دیں۔ میں نے اقصیٰ سے شادی کی، اس سے محبت کی، مگر جانتی ہو وہ تمہارے مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے تمہارے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا تمہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ بھی رکھتی نا تو بھی خوش تھا، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن تم نے خود کو میری نظروں میں اتنا گرا لیا ہے کہ تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارے بارے میں سوچتا ہوں
تو مجھے گن آتی ہے جس فاطمہ سے میں نے محبت کی تھی وہ اتنی ظالم اور اتنی گری ہوئی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے کسی معصوم کی جان لے سکتی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگر میں نے تمہیں برداشت کر رہا ہوں تو صرف اور صرف بچوں کی وجہ سے، ورنہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اقصیٰ کو نہیں مارا، مجھے مار دیا ہے۔ وہ مر کر بھی میرے دل میں زندہ رہے گی اور تم زندہ ہو کر بھی میرے لیے ناسور بن گئی ہو۔ میں اب سے وہیں رہوں گا جہاں اقصیٰ رہتی تھی، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ یہ کہہ کر اوپر والے پورشن میں چلا گیا تھا۔ اقصیٰ کی موت، اقصیٰ اور مرتضیٰ کی بیماری کی وجہ سے مرتضیٰ کو بہت چھٹیاں کرنی پڑی تھی، جس کی وجہ سے کمپنی والوں نے مرتضیٰ کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ وہ اب مزید پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم کاروبار کر لو، کہیں نوکری کرنے سے تو بہت بہتر ہے، اور اب تم اس قابل بھی نہیں رہے کہ پرائیویٹ نوکری کر سکو۔ مرتضیٰ نے قرض لے کر اور جو جمع پونجی تھی سب کاروبار میں لگا دیا۔ پھر اس میں برکت ہو گئی اور کاروبار میں منافع ہونے لگا۔ اس سب میں 1 سال لگ گیا تھا، مگر مرتضیٰ کو پیسے یا دولت جمع کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف اتنا کما لے کہ اس کے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ مرتضیٰ اب بھی اوپر والے پوشن میں ہی رہتا تھا۔ فاطمہ سے بات کیے ہوئے اسے پورا سال گزر چکا تھا، مگر اب بیٹے کے کہنے پر وہ فاطمہ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا لیا کرتا تھا، لیکن وہ بھی فاطمہ کو معاف نہیں کر سکا تھا اب بھی کہ اس کی بیٹی بھی تو فاطمہ کی ہی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ فاطمہ بہت ہی پریشان رہتی تھی کہ مرتضیٰ سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ اس نے کبھی مرتضیٰ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اس پر یہ وقت آ جائے گا کہ مرتضیٰ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ فاطمہ نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ فاطمہ اب خود بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ فاطمہ بلڈ پریشر، ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی تھی۔ اکثر آدھی رات کو نیند میں ڈر جاتی اور پھر ساری رات جاگتی رہتی۔ ان حالات میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہو رہا تھا۔ فاطمہ کے دونوں بیٹے وقت سے پہلے ہی بہت سنجیدہ ہو گئے تھے۔ رشتہ دار بھی انہیں طعنہ دیتے کہ تمہاری ماں نے اقصیٰ کو مار دیا، مگر مرتضیٰ نے بچوں کو منع کیا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے، آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا کسی کو۔ اسی لیے وہ دونوں بھائی لوگوں کی باتوں کو سہ جاتے مگر ایک لفظ بھی نہ بولتے۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ پری اسکول جانے لگی تھی۔ بلال نے پری کی ولدیت میں مرتضیٰ کا نام ہی لکھوایا تھا، مگر اسکول کے رجسٹر میں اس کا نام حفصہ بلال ہی لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس نے پرنسپل کو سب بتایا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں، تو اس لیے وہ اس کے پاس رہتی تھی۔ مگر ابھی وہ فی الحال وہ اس چھوٹی سی بچی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ ایک معموم موانی کو ہی ماں باپ سمجھتی تھی۔ پرنسپل نے ٹیچر سے بات کر لی تھی اور ٹیچر نے رجسٹر میں اس کا نام حفصہ بلال ہی لکھا تھا۔ وہ جب 5ویں کلاس میں پہنچی تو ایک لڑکی جو حفصہ کی سہیلی تھی، اس نے حفصہ سے سوال کیا تھا کہ دیکھو تمہاری ID کارڈ میں تمہارے بابا کا نام مرتضیٰ ہے اور رجسٹر میں بلال، کیا تمہارے دو ابا ہے بابا ہیں؟ اس کے اس سوال پر حفصہ پریشان ہی ہو گئی تھی، مگر اس نے گھر جا کر یہی سوال بلال سے کیا تو بلال نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ID کارڈ میں غلطی سے اسکول والوں نے لکھ دی ہے، اب اگلے سال جب ID کارڈ بنے گا تو میں چینج کروا لوں گا۔ اور پھر حفصہ نے بھی اپنی دوست کو یہی جواب دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پری پورے 15 سال کی ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ نے کئی بار کوشش کی تھی کہ بلال اسے پری کی فون پر ہی بات کروا دے، مگر بلال کا دل اب بھی نہیں پگھلا تھا۔ وہ اب بھی اقصیٰ کی موت کا ذمہ دار خود کو اور مرتضیٰ کو ٹھہراتا تھا۔ آجو یہاں بیٹھو، بلال نے حفصہ کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ آپ ہمیشہ یہی پوچھتی تھی نا کہ آپ کے بابا کون ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو بتائے۔ اور بلال نے اسے سب بتایا تھا، سوائے اس کے کہ اس کی ماں کے مرنے کی ذمہ دار اس کی سوتیلی ماں تھی۔ اور میرے بابا؟ حفصہ نے بلال سے سوال کیا تھا۔ وہ کہاں ہیں بابا؟ کیوں آپ کو میری یا مما کی طرف سے کوئی پرابلم ہوئی ہے کبھی؟ بلال نے پوچھا تھا حفصہ سے۔ نہیں بابا، میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے لیے میرے اصل والدین نہیں ہیں، تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو اصل والدین کتنا کرتے ہوں گے؟ حفصہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ شاید اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر نہیں کہہ سکی کچھ بھی، جتنا ہم آپ سے اور روحان سے کرتے ہیں۔ بلال نے اس کا ہاتھ تھام کے اس سے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔
میں جانتی ہوں بابا کہ آپ نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، مگر یہ میں جاننا چاہتی ہوں اگر میرے بابا زندہ ہیں تو آپ مجھے کیوں یہاں لے آئے اور اب تک مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ حفصہ آج بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ بلال آپ اسے سب کچھ بتا دیں اس سے پہلے کہ دنیا والے بتائیں، سحر